السلام علیکم ایوری ون. آج ہم نیا ٹاپک اپنا اسٹارٹ کریں گے جو ہے شملہ ڈیپوٹیشن. امید ہے کہ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے، مگر یہ ٹاپک اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سب کو یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگ ٹینشن نہ لیں کہ ہم اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ جب ہم اپنی کسی بھی ٹیسٹ کی پریپریشن اسٹارٹ کرتے ہیں جو ہم بڑے مطلب ٹینشن میں آ کے بڑے فورسفلی ایک ہمارے دماغ پہ ایک پریشر ہوتا ہے، ہم اس سے لے کے مطلب پڑھ رہے ہوتے ہیں اپنے مطلب بہت کم ایسے اسٹوڈنٹ ہوں گے جو بہت دلی خوشی کے ساتھ پڑھ لیں گے کہ یار بس انفارمیشن کے لیے پڑھنا ہے، ٹیسٹ کلیئر ہو تو ہو ورنہ نہ ہو. مگر جو لوگ پریشر لے کر پڑھ رہے ہیں ان سے مجھے یہ کہنا ہے کہ آپ لوگ ٹینشن نہ لیں. بس ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ محنت اور صبر کبھی ضائع جانے نہیں دیتا، ٹھیک ہے. اور اگر چلیں اتنی محنت کرنے کے بعد بھی زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا اگر آپ ٹیسٹ کلیئر نہیں کر پاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں زندگی میں کچھ نہ کچھ بہت اچھا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے رکھا ہوا ہوگا، بس آپ کو وہاں پہنچنے کے لیے تھوڑی محنت کرنی پڑے گی. چلیں سب اپنا جو ٹاپک ہے وہ اسٹارٹ کرتے ہیں. تو ہم بات کرتے ہیں شملہ ڈیپوٹیشن سے. دیکھیں میں آپ کو نا ایسے نہیں بتاؤں گی جیسے نا بہت پریشر دے کے، میں آپ کو ایک اسٹوری کی طرح بتاتی ہوں. دو گروپ ہیں، ایک ہے مسلم، ٹھیک ہے، اور ایک ہے برٹش، ٹھیک ہے. مسلم جو ہیں ان کو اپنی ڈیمانڈ کچھ منوانی ہے برٹش سے، ٹھیک ہے، کیونکہ برٹش کے جو لا ہیں وہ فالو ہوتے ہیں کیونکہ برٹش ہی گورنر ہے، ٹھیک ہے. اور اب کیا ہوتا ہے کہ مسلم جو ہیں نا ان کو جو مطلب جو ان کو جو پارٹیشن آف بنگال تھا، ٹھیک ہے، اس میں ان کو سپریشن مل گئی. اب وہ اپنے جو خطے میں ہیں وہ بہت خوشحال ہیں، مگر جو ان کے اپوزٹ کون ہے، ہندو ہے، وہ ان سے جیلس ہو رہے ہیں کیونکہ ان کو آزادی تو ملی ہے، یہ اپنے اب حساب سے جئیں گے، مذہب اپنا فالو کریں گے، یہ وہ. ورنہ جو ہمارے پاس مائنورٹی تھی وہ مسلمس تھے اور جو میجورٹی تھی وہ ہندوز تھے، ٹھیک ہے. پھر اس کے اوپر جو میجورٹی تھی وہ برٹش تھی. تو آپ یہ سمجھیں جو مسلمس تھے نا وہی سب سے نیچے تھے اور مسلم ہی سب سے زیادہ پس رہے تھے، ان کے ساتھ ناانصافیاں ہو رہی تھیں. تو جب دونوں جب پارٹیشن ہوئے تو پھر جو ہندوز تھے انہوں نے اپنی موومنٹ اسٹارٹ کر دی. تو جب انہوں نے اپنی موومنٹ اسٹارٹ کری اور چیزوں کو بائک آؤٹ کرنا شروع کرا تو مسلمس نے یہ سوچا کہ ہمارے جو کچھ ڈیمانڈ ہیں وہ ہمیں اپنے برٹش گورنمنٹ جو ہے اس سے منوانی چاہیے. تو شملہ ڈیپوٹیشن ایکچوئل جو ہے نا بس وہ یہ ہے کہ یہ ایک میٹنگ ہے، ٹھیک ہے، کس کے بیچ میں، مسلمس اور برٹش گورنمنٹ کے بیچ میں. بس یہ ایک میٹنگ ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جو یہ میٹنگ ہوتی ہے نا مسلمس جو ہمارے پاس ایم اے او جو کالج ہے، ٹھیک ہے، اس کے جو پرنسپل ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ارک بولٹ جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ ایک میٹنگ ارینج کرواتے ہیں. وہ برٹش گورنر سے ٹائم لیتے ہیں کہ جو مسلمس ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، اپنی کچھ ڈیمانڈس آپ کے آگے رکھنا چاہتے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ جب مطلب وہ پارٹیشن آف بنگال کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت جو ہمارے پاس وہ ہوتے ہیں وائسری، وہ دوسرے ہوتے ہیں، لارڈ کرزن ہوتے ہیں. مگر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو وائسری ہوتا ہے وہ چینج ہو جاتا ہے اور جو وائسری ہوتا ہے وہ کون آتا ہے، وہ آتے ہیں لارڈ مینٹو. یہ آتے ہیں وائسری چینج ہو کے لارڈ مینٹو آتے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ وہ ان وائسری سے ٹائم لیتے ہیں. وائسری بولتے ہیں چلیں ٹھیک ہے، آپ لوگ مطلب جو مسلمس ہیں وہ آئیں اور پھر ہم ان سے کمیونیکیشن کرتے ہیں کہ ان کی کیا ڈیمانڈ ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ مسلم جتنی بھی مطلب پوری کمیونٹی ہوتی ہے نا وہ 35 ممبر چنتی ہے کہ یہ لوگ جا کے ہماری جو ہے بات کریں گے برٹش گورنمنٹ سے، ٹھیک ہے. یہ جو لوگ ہیں یہ جائیں گے اور یہ ہماری بات کریں گے برٹش گورنمنٹ سے. اب ان 35 لوگوں کو کون لیڈ کر رہا ہوتا ہے، وہ لیڈ کر رہے ہوتے ہیں سر آغا خان. یہ لیڈ کر رہے ہوتے ہیں ان 35 لوگوں کو. اور یہ 35 لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو برٹش گورنمنٹ کے پاس جا کے مسلمس کی ڈیمانڈ رکھنے کی ہماری یہ ڈیمانڈ ہے. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ وہاں پہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اب وہ نا لارڈ مینٹو سے ملتے ہیں، ان کو سارے بتاتے ہیں کہ بھئی ہم جو ہیں وہ مائنورٹی میں ہیں، انڈینز جو ہے میجورٹی میں. اگر ہم الیکشن بھی ہوتے ہیں یا کچھ بھی ہوتا ہے تو جو انڈینس ہیں مطلب جو ہندو ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو اپنا لیڈر جو ہوگا وہ انڈیا مطلب وہی لیں گے، ہندو ہی لیں گے. تو پھر ہم کہاں جائیں گے، ہمارے پاس تو اچھی جابس بھی نہیں ہیں، ہمارے پاس ایکول رائٹ نہیں ہے. کہ ہوتا یہ ہے کہ جب 1875 کا جب وہ ہوتی ہے وار، تو اس کے بعد جتنا بھی ملبہ ہوتا ہے نا وہ سارا گرتا ہے مسلمس کے اوپر. مسلمس جو ہوتے ہیں نا وہ برٹش کی نظروں میں گر جاتے ہیں. تو وہ ان کو ایکول رائٹ ہی ملتے ہیں، ان کو جاب سے نکال دیا جاتا ہے، ان کو مطلب بہت زیادہ ظلم و ستم کی نوبت آ جاتی ہے کہ ان کو قرضہ بھی نہیں دیتے، کچھ بھی نہیں دیتے ان کو.
تو جب وہ لارڈ مینٹو سے جا کے بات کرتے ہیں تو وہ ان کو پازیٹیو رسپانس دیتے ہیں. وہ بولتے ہیں ٹھیک ہے ہم آپ کی ان سب چیزوں کے اوپر کام کریں گے, ہمیں کچھ ٹائم چاہیے. اب کیا ہوتا ہے کہ 1 اکتوبر 1906 کو وہ ملاقات ہوتی ہے مسلمس گروپ کی اور لارڈ منٹو کی, اور 1906 کے اندر وہ بل پاس کر دیتے ہیں کہ مطلب جو مسلمس ہیں ان کو ایکول رائٹ ملیں گے, ہندو اور مسلم کے رائٹ ایکول ہوں گے, ان کو کوٹا سسٹم بھی ملے گا. مطلب اگر جو 10 جاب ہیں کوئی ہندو لے رہا ہے, ٹھیک ہے, تو 10 جاب ہی کوئی مسلم لے گا. ایسا نہیں ہے کہ سارے ہندو ہی ہوں گے, یا ایسا نہیں سارے مسلم ہوں گے. ایکول رائٹ میں تو بات یہ آ جاتی ہے کہ جتنا مطلب ایک پارٹی کا ہوگا اتنا ہی دوسری پارٹی کو, اور سیپریٹ الیکٹوریٹس ہوں گے, مطلب سیپریٹ انتخابات ہوں گے. ایسے ہوں گے کہ انڈیا مطلب جو ہندو ہیں وہ اپنے جو الیکشنس ہیں وہ الگ کریں, اور جو مسلمس ہیں وہ اپنے جو الیکشنس ہیں اور اپنا جو لیڈر ہے وہ خود منتخب کریں. اب اس کے اکارڈنگ میں آپ کو کچھ MCQs بتاتی ہوں جو کہ پاس پیپرز میں تھے, ٹھیک ہے, جو کہ NTS کے پیپر میں تھے, جو کہ مطلب اور جو دوسرے گورنمنٹ ٹیسٹ ہیں ان میں ہیں. تو میں آپ کو وہ بتاتی ہوں. آپ صرف اس ٹاپک میں سے صرف انہی جو میں آپ کو دے رہی ہوں MCQs, بس آپ یہی کریں انشاءاللہ, اور یہی آئیں گے, اور اس ٹاپک سے آپ بالکل بے فکر ہو جائیں. ٹھیک ہے. اب سب سے پہلے یہ ہے ہو لیڈ دا شملہ ڈیپوٹیشن, کون لیڈ کر رہا تھا. جو 35 ممبر تھے ان کا جو مطلب جو لیڈر تھے کون تھے, وہ سر آغا خان تھے. ٹھیک ہے. ہو واز دا آرکیٹیکٹ آف دا شملہ ڈیپوٹیشن, شملہ ڈیپوٹیشن کا آرکیٹیکٹ کون تھے, نواب محسن الملک. ٹھیک ہے. واٹ واز دا مین ایشو آف دا شملہ ڈیپوٹیشن وچ واز ایکسیپٹیڈ بائی دا برٹش گورنمنٹ 1906. مین جو مطلب ہمارے پاس جو چیز تھی, مطلب مین ایشو تھا وہ مسلمانوں کو کیا تھا, وہ یہ تھا کہ سیپریٹ انتخابات چاہیے ہیں ہمیں, جو الیکشن ہے وہ سیپریٹ چاہیے, ہم اپنا جو لیڈر ہے وہ مسلم ہی لیں گے, ہم ہندوؤں کا لیڈر فالو نہیں کریں گے اور نہ ان کی وشز فلفل کریں گے. ٹھیک ہے. اور پھر نیکسٹ ہے وین دا ڈیلیگیشن آف شملہ ڈیپوٹیشن میٹ ود دا وائسری آف ہندو. کون سی ڈیٹ تھی, کون سی ڈیلیگیشن تھی کہ جب جو مسلم گروپ تھے وہ وائسری سے ملے تھے 1 اکتوبر 1906. ٹھیک ہے. ہو واز دا مسلم لیڈرس, ٹھیک ہے, ور انکلوڈیڈ, ہاؤ مینی دا مسلم لیڈرس ور انکلوڈیڈ ان دا شملہ ڈیپوٹیشن, 35. ٹھیک ہے. ہو واز دا وائسری وتھ ووم دا ڈیلیگیشن آف دا شملہ اکارڈمنٹ, تو اس میں کیا تھا, لارڈ, یہ وہ ہے لارڈ منٹو تھے. اس وقت کے جو وائسری تھے جو ڈیلیگیشن والی دیکھ رہے تھے وہ کون تھے, وہ لارڈ وائسری انڈیا بنے تھے, وہ 1906 میں بنے تھے. جب بنگال کی پارٹیشن ہوئی تھی تو اس سے کچھ ٹائم بعد جو تھے اسی ایئر کے اندر جو ہمارے پاس جو وائسری تھی وہ چینج ہو گئے تھے. اب جو وائسری کا ڈیوریشن تھا وہ کتنا تھا, وہ 1905 میں بنے تھے, اور 1910 میں ان کی جو ٹائم ڈیوریشن تھی وہ ختم ہو گئی تھی. ٹھیک ہے. اب اس میں یہ ہے کہ مطلب کس نے اپوائنٹمنٹ لیا تھا, ٹھیک ہے, منٹو کا, اور مسلم لیڈرز کا مسٹر آرکبولڈ نے لیا تھا. اور مسٹر آرکبولڈ کون تھے, وہ پرنسپل تھے علی گڑھ کالج کے, ٹھیک ہے, علی گڑھ کالج کے وہ پرنسپل تھے. اگر آپ